اچھا، قرآن فہمی کے لیے دوسرا نقطہ، ایک پہلا نقطہ میں نے سمجھا، آپ دوسرے نقطے کو سمجھیے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے آپ بہت دعائیں دیں گے مجھے جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. دوسری چیز میں نے یہ لکھی ہے کہ جب کبھی ہم قرآن پاک سے استدلال کر رہے ہوں گے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو اس نقطے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم نہایت غلط راہ کے اوپر پڑ بھی جاتے ہیں، غلط استدلالات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، امت میں فرقہ بنانا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور وہ یہ چیز ہے، جیسے میں نے ایک چیز سمجھائی ہے کہ کوئی بھی کلام ہے، ایک عام انسان کا بھی کلام ہو، اس میں دو راہیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہے مقصد سے نکلنا. ایک بہت بنیادی چیز ہے. میں اگر کسی کو کوئی بھی بات کہوں، کوئی حکم دو، کوئی کام کرنے کے لیے بولوں، کسی کام سے روکنے کے لیے کوئی بات بولوں، اس میں ایک چیز مقصد ہے میری، جس کو ہر بندہ سمجھتا ہے. نہیں سمجھے گا، مجھے سمجھانا پڑے گا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ میں ایسی حرکتیں کرنے لگ جاؤں یا وہ سمجھنے لگ جاؤں یا ایسا عمل کرنے لگ جاؤں کہ میں اس مقصد سے ہٹ جاؤں. تو جب کبھی کسی بھی شخص کے کلام کے مقصد سے کوئی بھی ہٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں کیا جاتا، برا ہی سمجھا جائے گا، اس پر ناراضگی کا اظہار ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ مقصد سے ہی ہٹ گیا. مقصد ہی فوت کر دیا تو ختم ہو گئی بات. اس کلام بے وزنی کر دیا آپ نے، اس کلام کی روح ہی باطل کر دی، روح ہی فوت کر دیا آپ نے. اس کو دنیا میں مثال سے سمجھے. میں نے کسی دوست کو، کسی اسٹوڈنٹ کو میں نے میسج کیا اور میں نے کہا، ایک مثال ہے، اس کو دل پہ مت لینا. کسی بچے کو میں نے میسج کر دیا اور میں کہا کہ بیٹا 5 بجے تک یہاں پر پہنچو اور مجھے آپ سے بڑا ضروری کام ہے. اچھا، وہ بچہ مسئلہ بہت زیادہ محبت میں غلف کیا ہوا تھا، اور اس کو جیسے ہی گھر میں میسج ملا کہ سر نے میسج کیا 5 بجے آئیں، صرف واٹس ایپ پہ میرا نام دیکھ کے، صرف نام دیکھ کے وہ اتنا خوش ہو گیا، موبائل کو چومنے لگ گیا، سب کو بتانے لگ گیا کہ سر نے مجھے میسج کیا اور سر کا مجھے میسج آیا. سبحان اللہ سبحان. اسی خوشی کے اندر یہ رہا اور 5 بجے کا ٹائم نکل گیا. بعد میں خیال آیا کہ سر نے تو 5 بجے بلایا تھا، میں تو اپنی موج مستی میں لگا رہا ہوں. سمپل سی بات ہے، آسان سی مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اس کی اس محبت کا میں کیا کروں؟ جب اس محبت نے جو میرا مقصد تھا اسی کو ہی فوت کر دیا، اسی کی روح کو مار دیا، تو اس شخص کی تعریف نہیں کی جائے گی، اس پر تنقید کی جائے گی، اعتراض کیا جائے گا. ہر شخص بولے گا اللہ کے بندے تو الگ چکروں میں پڑا رہا، مقصد الگ تھا، وہ تو نے فوت کر دیا. اسی طریقے سے قرآن مجید ایک چیز کا درس ہمیں دیتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، استدلال کرنے کے لیے ہمیشہ زندگی بھر آپ کو کام آئے گا. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب کبھی کوئی واقعہ ذکر کریں، کوئی حکم ذکر کریں، کوئی ماضی کی خبر اللہ تعالیٰ بیان کریں، اس کا ایک مقصد ہے جو اللہ سمجھا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی لوگوں سے یہی چیز سمجھاتے ہیں قرآن پاک میں واضح الفاظ کے ساتھ بھی. اس مقصد پہ فوکس کرو جو ہم سمجھا رہے ہیں، اس مقصد سے ہٹ کر چھلانگے نہ مارو. مقصد فوت کر بیٹھو گے، کلام کی روح فوت کر بیٹھو گے آپ. ایک دنیا کے اندر بھی ہم ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے کلام میں بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا. اس کی مثال اللہ نے اتنے پیارے طریقے سے دی ہے. اس دوسرے نقطے کو ہمیشہ سمجھیں گے، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے. وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا. کچھ لوگ تھے، آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا، ایمان والے تھے، فتنے میں مبتلا ہو گئے، شہر چھوڑ کے نکل گئے، غار میں پناہ لی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت لمبے عرصے تک سلائی رکھا تھا، پھر ان کو نشانی کے طور پر لوگوں میں ظاہر کیا تھا اللہ رب العزت نے. یہ واقعہ قرآن میں ذکر ہوا ہے. اچھا، اب ہوا کیا؟ اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں ذکر کیا اور اس ذکر کرنے کا ایک مقصد تھا جو اللہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. لیکن لوگ پتہ ہے کن بحثوں میں پڑ گئے تھے؟ لوگ ان بحثوں کے اندر پڑ گئے تھے کہ یار ہمارا خیال ہے 3 تھے، چوتھا کتا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں 4 غار والے تھے، کتا 5واں تھا. کچھ کہہ رہے ہیں نا 6 تھے غار والے، 7واں کتا تھا. کچھ کہہ رہے ہیں 8 تھے غار والے، 9واں کتا. یہ بحث لوگوں کے اندر چلی. اللہ نے یہ جو واقعہ ذکر کیا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ بندے کتنے تھے، کتا کس نمبر پہ آتا تھا، وہ 8 تھے یہ 9واں تھا، یا وہ 6 تھے یہ 7واں تھا. اس تعداد سے اس واقعے کا کوئی ریلیشن نہیں تھا، کوئی تعلق، کوئی مقصد نہیں تھا. اللہ جو مقصد بیان کر رہے ہیں اس پر رہنا تھا، اس کو فوکس کرنا تھا. غیر مقاصد والی باتوں میں کیوں جانا شروع ہو گئے آپ؟ اسی طریقے سے یہ بحث لوگوں میں چل گئی کہ یار غار کے اندر کتنے سال رہے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے یار ہمارا خیال ہے کہ 300 سال زندہ رہے تھے. کچھ کہتے ہیں 350 سال زندہ رہے. کچھ کہتے تھے 309 سال زندہ رہے تھے. یہ الگ الگ لوگوں کے اندر باتیں چلنا شروع ہو گئی. ارے اللہ نے ان کو 100 سال سلایا تھا یا 200 سال سلایا تھا یا 1000 سال سلایا تھا. اللہ قادر مطلق ہے، اس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں. ان کو لمبے عرصے تک سلانے کے لیے اللہ نے جو واقعہ ذکر کیا اس کا کچھ مقصد تھا. آپ اس مقصد کو چھوڑ کے ان بحثوں میں لگ گئے ہیں کہ وہ سوئے کتنا عرصہ تھے، وہ 6 تھے یا 7، 10 تھے یا کتا 11واں تھا. اللہ نے قرآن میں اتنے پیارے انداز میں سمجھا دیا کہ ہم جو مقصد بیان کریں اس پر فوکس کریں. مقصد سے ہٹ کر اضافی بحثوں میں اس طرح پڑ جانا کہ مقصد ہی فوت ہو جائے، اس چیز کو اللہ نے بالکل پسند نہیں کیا. اب کس انداز میں اللہ نے اس ضابطے کو بیان کیا غور کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا.
وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے 5 وہ خود تھے، چھٹا تھا ان کا کتا چھٹا تھا، رجمًا بالغیب، اپنی طرف سے تکے لگائی جائیں گے سب۔ وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ کہیں گے 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 7 تھے 8واں کتا تھا۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، دیکھیے گا اللہ نے فرمایا اللہ جانتے ہیں وہ کتنے تھے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِنْ ظَاهِرٍ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اللہ نے پھر نبی علیہ السلام کو منع فرما دیا، آپ ان سے بالکل مت پوچھیے گا وہ کتنے تھے، کتا کتنا نمبر کا تھا، وہ 6 تھے یا 7واں، آپ بالکل ان سے استفسار مت کریں۔ اللہ سمجھانا کچھ چاہ رہے ہیں، اللہ مقصد کچھ اور بیان کر رہے ہیں، اور میں بحث میں لگ جاؤں کہ بندے کتنے تھے، بندے 6 تھے یا بندے 7 تھے، وہ 7 تھے یا کتا 8واں تھا۔ اچھا اسی طریقے سے آگے اللہ نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پھر لوگوں کے اندر یہ باتیں چل گئی کہ وہ غار میں کتنا عرصہ رہے تھے، 100 سال رہے تھے، کوئی کہہ رہا 200 سال سوئے تھے، کوئی کہہ رہا 300 سال سوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ جانتا ہے وہ کتنے عرصہ انہوں نے ان کو سلایا تھا۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے سب غیب کی چیزیں۔ بھائی سوال یہ اللہ خود بیان کر دیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ نہیں، اس لیے کہ مقصد سے ہٹ رہے، اللہ جو مقصد بیان کر رہے ہیں اس پر فوکس کریں۔ مقصد سے ہٹ کر غیر مقاصد کی بحثوں کے اندر پڑ جانا، انسان اس مقصد کو فوت کر بیٹھتا ہے، اس چیز کو اللہ نے بالکل پسند نہیں کیا۔ یہ ایک بنیادی چیز اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کلام کا ایک مقصد ہے، کلام کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں مقصد سے باہر نکال کے پھینک دیتی ہیں، ہم اس غیر مقاصد والی چیزوں کے اندر اتنا پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اصل مقصد فوت کسی کو پتہ ہی نہیں۔ 100 بندے آپ کے سامنے ہیں، 100 بندے بحث کر رہے ہوں گے، اس کلام کا مقصد کیا تھا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا، آپ قرآن پاک کی روح سے نکل گئے بالکل۔ یہ ایک بہت بڑی استدلال کی غلطی ہے جو ہمارے یہاں چلتی ہے، بحث و مباحثے کی غلطی ہے جو ہمارے یہاں چلتی ہے، یہ معراج سے متعلق بھی ہے، دیگر موضوعات سے متعلق بھی ہے۔ اس کی ہمیں چند مثالیں دی، 2 اصول میں نے ابھی آپ کو سمجھائے ہیں۔ مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے، ہم ایسی اضافی بحثوں میں پڑھتے ہیں مقصد فوت کر دیتے ہیں۔ جیسے آج کل بحثیں پتہ کیا ہوتی ہیں کہ وہ کتے کا رنگ کیا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں کالا تھا کتے کا رنگ، اس پہ وظائف بھی بنائے ہوئے کہ آپ کے سامنے جب کالا کتا کبھی آ جائے تو اس کتے کے سامنے آیت پڑھ دینا، کاٹے گا نہیں آپ کو۔ ارے اللہ نے کب یہ واقعہ اس مقصد کے لیے نازل کیا تھا کہ کتے کا رنگ کیا تھا، وہ کالا تھا، وہ پیلا تھا، وہ نیلا تھا؟ ان بحثوں میں پڑھ کر آپ مقصد فوت کر بیٹھے۔ آج بھی عوام الناس کا آپ کے سامنے 10 لوگوں کا طبقہ ہو، یقین کریں آپ ان 10 لوگوں سے پوچھ لیں اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے جو بیان کیا اس کا مقصد کیا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ بھائی یہ پتا ہے کہ بس اصحاب کہف کا واقعہ ہوا تھا، کتا تھا اس کے ساتھ، مقصد فوت کر بیٹھے ہم لوگ۔ مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے، اس مقصد پہ فوکس ہونا چاہیے۔ اسی طریقہ کار سے میں آپ کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ آج کل ہمارے یہاں بحثیں کیا ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے گا حاضر ہیں ناظر ہیں، بعض لوگ کہیں گے حاضر ناظر ہیں، بعض لوگ کہیں گے حاضر ناظر نہیں ہے، بحثیں ہو جائیں گی۔ وہ قرآن دکھا رہا ہے، یہ قرآن دکھا رہا ہے، وہ حدیث دکھا رہا ہے، یہ حدیث دکھا رہا ہے۔ خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو مبارک ذکر مقدس قرآن مجید میں کیا، اس کا مقصد کیا کسی کو نہیں پتا۔ مقصد بعثت رسول پاک علیہ السلام کیا کچھ نہیں پتا، جو احکامات اللہ نے دیے اس کا مقصد کیا کسی کو نہیں پتا۔ ہم چھڑ گئے ان بحثوں کے اندر جس بحثوں سے جو مقصد رسالت ہے وہ فوت ہو گیا۔ اللہ نے یہ لفظ قرآن میں کب ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوں گے، ان لفظوں کے ساتھ ہم نے بحث شروع کی۔ پھر ایک بندہ قرآن کی کسی آیت کے کسی لفظ سے اپنے مضمون کو ثابت کرنے پہ تل گیا، کوئی اپنے مضمون کو ثابت کرنے پہ تل گیا۔ ان لفظوں کے ساتھ قرآن نے کوئی بحث نہیں کی تھی، جس مقصد کو اللہ رسالت کے مضمون میں سمجھا رہے تھے اس مقصد پہ رہنا تھا۔ لہٰذا آج ہمارے یہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مقاصد سے اتنے زیادہ ہٹ چکے ہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے نہ اس نے کبھی نماز پڑھی ہوگی، نہ روزہ رکھا ہوگا، نہ داڑھی اس کے چہرے کے اوپر ہوگی، فاسق فاجر جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن ان ٹاپک کے اوپر آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ ایک پڑھے لکھے عالم دین کو بھی بولے گا بھائی جاہل ہے تو، تیرے کو کیا پتا۔ مقصد کیا تھا نبی علیہ السلام کی رسالت کا، وہ مقصد فوت، آپ لوگ اضافی بحثوں میں لگ گئے۔ اللہ نے اسی چیز کو قرآن میں ذکر کیا۔ ہم جو بات ذکر کر رہے ہیں جو واقعہ، اس کے مقصد پہ رہنا چاہیے۔ لوگ پڑھ گئے چوتھا کتا تھا یا 5ویں بندے تھے، غیر مقصد والی باتوں کے اندر۔ لہٰذا آج بھی ہمارے یہاں دیکھ لیں اکثر موضوعات جس پر ہم ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے ایک ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن مجید نے اس کے مقصد کے اوپر آ رہی ہو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نور و بشر کی جو ہمارے یہاں بحث ہے، آپ اس بحث سے جو بھی یہ بحث کر رہے ہیں لوگوں میں سے، جو لوگوں میں ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے مقاصد کیا ہے۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو بھیجا، نبی علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، وہ کیا مقاصد ہے جو آپ حاصل ان بحثوں سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ غیر مقصد کی بحثوں کے اوپر تل گئے۔ قرآن پاک نے جو نقطہ اسے ہم نے بالکل فوت کر دیا۔ اسی طریقہ کار سے معراج کے حوالے سے ہوگا کہ معراج کو ذکر کرنے کا جو مقصد قرآن نے ذکر کیا، میں اپنے تجربے سے بات کروں، علماء کی بات نہیں کر رہا، عوام الناس میں سے 99% لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو نہیں پتا معراج کا جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سبحان الذی اسری، اس کا مقصد کیا تھا۔
آپ 99% لوگوں سے پوچھ لیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو آیت اللہ نے فرمائی، اس کے بعد بنی اسرائیل کا پورا اللہ نے ذکر کیا، کیا مقصد ہوا؟ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا تعلق اسراء کے ساتھ کیا تھا جو اللہ نے ذکر کیا؟ یقین کریں 99% لوگوں کو کچھ نہیں پتا۔ وہ ان بحثوں کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی یہ جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی؟ نبی علیہ السلام اپنے جسم مقدس اور روح مبارک کے ساتھ گئے تھے یا ایسے روحانی طور پر یہ معراج ہوئی تھی؟ ان بحثوں کے اندر لوگ پڑے ہوئے، مقصد کیا وہ رہ گیا الگ، ہم چلے گئے الگ بحثوں کے اندر۔ لہذا دوسرا اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید جس چیز کو ذکر کر رہا ہو، جس واقعے کو ذکر کر رہا ہو، اس کے مقصد کو فوکس کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج کل بہت بڑا طبقہ ان مقاصد سے ہٹ کر غیر مقاصد کی بحثوں کے اوپر ہم ایسا لگ گئے کہ ہمارے ہاں فرقے بھی بن گئے، بحث و مباحثے ہونے لگ گئے، اسی مسئلے کے مقصد کا لوگوں سے پوچھنے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ پوچھ لیں کسی سے، بھائی معراج کا جو اللہ نے ذکر کیا واقعہ، اس کا مقصد کیا تھا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیوں؟ اس کا مقصد کیا تھا جو اللہ نے بیان کیا؟ کچھ نہیں پتا۔ بھائی یہ بحثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ام ہانی کے گھر سے تشریف لے گئے تھے یا مسجد اقصی سے تشریف لے گئے تھے؟ بھئی یہ بحثیں رہ گئی ہیں آپ کے پاس۔ تو یہ دوسرا ضابطہ ذہن میں رکھیے گا، جو پہلا میں نے آپ کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں کے ساتھ جو معجزات کا معاملہ ہے یہ دو طرح کا، اس کو سمجھیں، اور جو اللہ اور نبی کے درمیان کا معاملہ ہے اس کو اللہ نے عموماً مجمل ہی رکھا ہے، اس کی تفاصیل بیان نہیں کی گئی۔ اور دوسرا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیان کریں، استدلال کرنے والا، قرآن فہمی کرنے والا، اس مقصد پہ فوکس کرے جو اللہ نے بیان کیا ہے، ان اضافی بحثوں کے اندر نہ پڑے کہ جس کو اللہ نے ذکر ہی نہیں، وہ مقصد سے آپ کو نکال دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے دوسرا نقطہ جو سمجھانے والا ہے۔